کہ یہ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں یہاں مسجد بریلی اور دیوبندی بھائی لوگوں کا ہے، اور ایسے میں ہم اہل حدیث سے ہیں اور ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اہل حدیث کی نماز دیوبندی امام کے پیچھے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یہ وہ سوال ہے جو کہ مجھے اس سوال کے جواب کے لیے خاصی جد و جہد کرنی پڑی تھی اس زمانے میں جب کہ میں نیا اہل حدیث ہوا تھا، اور اس سلسلے میں نے شیخ عبدالعزیز بن باز کو بھی خطوط لکھے، شیخ محمد بن صالح العثیمین کو خطوط لکھے، اور ان کے جوابات بھی میرے پاس موجود ہیں۔ البتہ یہ آج جو اس ٹاپک پر میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس کی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کی گئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیوبندی امام کے پیچھے اہل حدیث کی نماز ہو جاتی ہے۔ اہل حدیث کی نماز اگر دیوبندی امام کے پیچھے ہو جاتی ہے تو جب دیوبندی کی نماز ہو جاتی ہے تو پھر ہم دیوبندی تھے جب ہم یہاں پر آئے سعودی عرب میں، شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ صالح العثیمین اور شیخ صالح الفوزان، ان کے فتاوی جات سننے کے بعد اس بات کا ہمیں احساس ہوا کہ ہم صحیح العقیدہ اس اسلام پر گامزن نہیں ہے جو کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو دے کر گئے تھے۔ اسی لیے ہم قرآن و سنت کی شاہراہ پر آ گئے، ہم نے اپنی نمازیں بھی صحیح کر لیں، عقیدے بھی درست کر لیے، لیکن ایک اہل حدیث میں ایک گروپ ایسا ہے علماء کا جو یہ کہتا ہے کہ دیوبندی امام کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ میں چونکہ دیوبند ہی کا رہنے والا ہوں اور ان علاقوں میں دیوبندی مساجد ہی ہوتی ہیں، وہاں تو ائمہ بھی انہی کے ہوتے ہیں۔ ابھی دیوبند میں، سہارنپور میں اور انشاءاللہ تعالی مظفر نگر وغیرہ میں تو مساجد تعمیر ہونی شروع ہوئی ہیں، لیکن اکثر محلوں میں، ایون دلی میں بھی کتنی مساجد ہے اہل حدیث کی۔ ہر اہل حدیث کو اس مسئلے سے یا اس پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے کہ اس کے محلے میں دیوبندی امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم سعودی عرب میں جا کے ہمارا عقیدہ درست ہو گیا ہے، ہماری نماز پہلے درست کرا دی، اب یہی اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی تو نماز درست نہیں تھی، اب جس کی نماز درست نہیں تھی اس کے پیچھے ہماری نماز ہو رہی ہے، تو دیوبندی امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ شیخ معراج ربانی کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دراصل کچھ اس ٹاپک پر جو ویڈیو آئی تھی اس پر تبصرہ کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ اور حافظ شکیل احمد میرٹھی حفظہ اللہ اور دیگر اخوان کی رائے آپ کی خدمت میں پیش کروں جو ہمارے گروپ میں گفتگو رہی، میں آپ کو ابتدائی طور پر بنیاد یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ دیوبندی مکتب فکر ہے کیا اور ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ سماعت شیخ عبدالعزیز بن باز اور فتویٰ کمیٹی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ آدمی جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیا دیوبندی کوئی ایسا ملے گا آپ کو جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ حاضر و ناظر نہیں ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہواؤں میں اڑ کر مدد کرنے کے لیے آتے ہیں جیسے کہ فضائل اعمال تبلیغی جماعت والے ہیں، تو وہ شیخ صالح الفوزان اور لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک ایسا آدمی جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر سے نکلتا ہے اور بوسہ بھی دیتا ہے اور باتیں بھی کرتا ہے اور روٹی بھی کھلاتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس ایسے امام کے پیچھے نماز اس کی ہی نہیں ہوتی تو ہماری کیا ہوگی؟ بہرحال میں یہ دیوبندی مکتب فکر کیا ہے بنیادی طور پر آپ کو شیخ صالح الفوزان کی گفتگو سنواؤں گا، پھر اس کے بعد شیخ معراج ربانی کی گفتگو اس ٹاپک پر جو کہ آپ کو سننی چاہیے اور اس پر کم از کم عمل پیرا ہونا چاہیے۔ چائے آ گئی ہے گرم گرم۔ اوکے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شیخ صالح الفوزان کی محفل میں، ان سے کیا سوال کیا جا رہا ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں، یہ کون ہے، اور سنتے ہیں شیخ صالح الفوزان کو۔ یہ جماعت صوفیوں کی جماعت ہے، صوفی تنظیم ہے، دیوبندی تنظیم۔ یہ تو بات ثابت ہے، شیخ اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیتے تو بھی کافی تھا، لیکن یہ کہتے ہیں ثبت، یہ تو بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ یہ دیوبندی جماعت صوفیوں کی جماعت ہے، من دیوبندیوں کی جماعت ہے، تبلیغی جماعت من دیوبندیوں کی جماعت ہے۔ تسربوا إلى بلادنا وغيرها
یہ ہمارے یہاں جو آئے ہیں پوری دنیا میں جو چہل پہل ہو رہی ہے نا ان کی، یہ تصوف کی نشر و اشاعت کے لیے ہو رہی ہے، لأجل ينشر الصوفیہ، تو صوفی منہج کو عام کرنے کے لیے یہ چلت پھرت ہو رہی ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صوفیوں کی تنظیم ہے، اور صوفیوں کی تنظیم بدعقیدہ تنظیم ہے، اس لیے اس جماعت کے بارے میں یہاں سعودی عرب میں تو پابندی لگا دی ہے اس پر۔ بہرحال اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ معراج ربانی اس سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیوبندی امام کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ چلتے ہیں شیخ معراج کی جانب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو مولانا ثناء اللہ شیخ صاحب مولانا ثناء اللہ رسولی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھیجا ہے، اس میں جو وطر کی نماز یا اس کے تعلق سے اہل حدیثوں کو کافر یا جو بھی زبان استعمال کرنے والا شخص جو سوال کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے نماز جائز ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو اس میں انہوں نے جواب دیا ہے کہ اگر کوئی اہل حدیث کو کافر یا فاسق کہے اور وہ اصل میں نہ ہو تو وہ الفاظ اس پر لوٹ آتے ہیں، اہل حدیث ہی نہیں کوئی بھی شخص کے بارے میں جو حدیث میں ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے، اگر نماز پڑھا رہا ہو تو اقتداء جائز ہے۔ صحیح بخاری میں دیکھیں، اہل حدیث کو کوئی گالی دے، کوئی جوتا مارے، کوئی چپل مارے، کوئی قتل کر دے، کوئی کچھ بھی کر دے، سمجھ رہے ہیں، یا اہل حدیث کی نماز کو غلط کہے، وہ بات الگ ہے کہ اہل حدیث کو کیوں غلط کہہ رہا ہے، وہ کیوں، اہل حدیث خود آپس میں ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے لڑتے پھڑتے بھی ہیں، گالیاں ان کی عورتیں ایک دوسرے کو دیتی ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، تو اس سے نماز کا کیا تعلق ہے؟ تو مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جواب ہے وہ ایک الگ موضوع سے ہے، اور جو آپ نے ویڈیو شیئر کی ہے جو ہے محمد رحمانی صاحب کی، اور انہوں نے جو دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے، اور اس پر حافظ شکیل میٹھی صاحب نے جو ایک اپنا محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے جو کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کیا کہتے ہیں اہل حدیثوں کو غلط کہتا ہو یا برا کہتا ہو یا ان کو کافر یا ایسے آدمی کے پیچھے تو نماز جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دیوبندی ایسا ہے جو تو اس میں علماء ایسا کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے، یہ جواب صحیح نہیں ہے، یہ جواب ایسے ہی ہے جیسے دیوبندی حضرات کے دارالعلوم کے فتوے پہ جائیں آپ، وہ کسی نے سوال کیا ہے افتاء میں کہ غیر مقلد کے پیچھے نماز درست ہے کہ نہیں، تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ اگر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے تقلید کو شرک کہتا ہے، یا امام ابو حنیفہ کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے یا جو ہے، تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، یا اسی طرح سے دیکھ لیا جائے، احتیاط کیا جائے، کیونکہ وہ وضو میں کہیں گڑبڑ کرتا ہو امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق جس سے کہ وضو نہیں ہوتا، اگر وہ کرتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز جائز، ایسے غیر مقلد کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اس طرح سے انہوں نے تعویلات کر کے، اور بہرحال من جملہ سیدھی سی بات ہے کہ ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، لیکن بہرحال وہ گھوم گھما کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ اہل حدیث سے دشمنی یا اہل حدیث کو کافر یا اہل حدیث کو کچھ کہنے کا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہاں بذات خود اس امام کا ہے جو امام جس کی اقتداء آپ کر رہے ہو، اگرچہ آپ کو نہیں معلوم ہے، نماز ہو رہی ہے، آپ گئے نماز پڑھ لی، اپنا اللہ خیر صلی اللہ چلے گئے، نو پرابلم، لیکن جس شخص کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، مرزائی ہو، قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، بوری ہو، خوجہ ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، غرض یہاں عقیدے سے ہے مسئلہ۔ یہاں سوال دیوبندی، یہ سوال ہی غلط ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز جائز، دیوبند میں اہل حدیث بھی ہیں، دیوبند میں رام گوپال سنگھ بھی ہیں، ابو کوئی کہے کہ دیوبندی کے پیچھے، تو رام گوپال سنگھ کے پیچھے نماز جائز ہے؟ ویسے بھی نہیں ہوتی، یہ کون سی بات رہی؟ ہاں، دیوبندی کا مذہب دیوبندی کا سے مراد، اگر اور آپ یہ کہو گے کہ ہاں ہماری مراد دیوبندی سے مذہباً ہے، مذہب ہے، مسلم غیر مسلم کی بات نہیں ہے، مذہباً ہے، تو مذہباً جو دیوبندی ہیں آپ ان کی کتابیں دیکھیے، اگر ان کی کتابوں کے اندر جو شرکیات اور جو خرافات اور کفریات موجود ہیں، جیسا کہ موجود ہیں اور اس کو ثابت بھی کیا گیا ہے اور لوگ اس کا دفاع بھی کرتے ہیں، اگر وہ واقعی انہی شرکیات اور انہی کفریات پر رہتا ہے تو ایسے شخص کے پیچھے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، چاہے اپنے آپ کو اہل خبیث کہے، چاہے اپنے آپ کو بدعتی کہے، چاہے اپنے کو بریلوی کہے، چاہے دیوبندی کہے، چاہے قادیانی، کچھ بھی کہے، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے
صحیح نہیں ہے قرآن سنت اور سلف منہج سلف کے مطابق، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز درست جائز نہیں ہے مطلقاً، سیدھی بات ہے۔ اور اس تعلق سے بہت سارے ادلہ ہیں، بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے، بلکہ ہم نے تو ایک کتاب آپ نے بھی دیکھی ہوگی، مولانا شیخ سید توصیف الرحمان حفظہ اللہ کی طرف سے چھپی تھی، وہ دیوبندی اہل سنت سے خارج ہے، یقیناً ان کی کتاب ہے المحند المفند لے لیجیے۔ بریلویت کے اندر اور دیوبندیت کے اندر کیا فرق ہے سوائے اس کے کہ میں یہ جانتا ہوں، چونکہ میں خود بریلوی تھا، مجھے یہ پتہ ہے کہ بریلوی کھم ٹھونک کر سینہ ٹھونک کر کوئی کفریہ شرکیہ باتیں جو کچھ بھی ان کے علم غلم خرافات قرآن و سنت کے خلاف استمداد غیر اللہ وغیرہ موجود ہے، جو شرکیہ کفریہ جو کرتے ہیں وہ سینہ ٹھونک کر کھلم کھلا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، کرتے بھی، اور یہ ساری باتیں دیوبندیوں کے اندر بھی موجود ہیں، اور لیکن وہ کھول کر کے بیان نہیں کرتے، البتہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ جائیں گے دیکھیں گے، تاریخ مشاہیر عشیش دیکھیے، فضائل ذکر دیکھیے، فضائل صدقات دیکھیے، سب کے اندر استمداد بغیر اللہ، ندائے یا رسول اللہ المدد اور توسل بغیر اللہ سب موجود ہے، اور جو سراسر دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی باتیں چیزیں یہ موجود ہیں۔ تو ہم ذاتی طور پر تعین معین طور پر کسی کو ہم نہ کافر کہیں گے نہ ہم کسی کو مشرک کہیں گے، لیکن ہم یہ ضرور ہے کہ جو شخص اس طرح کے عقائد اور اس طرح کے عقائد باطلہ اور قرآن و سنت کے خلاف افکار اور خیالات رکھتا ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز اور درست نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ امام حرم ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو امام حرم کہتا ہو، اگر وہ بدعقیدہ بد مذہب ہے تو اس کے پیچھے نماز درست اور جائز نہیں ہے۔ یہ بدعقیدہ، اب یہی بات شیخ صالح الفوزان بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، سن لیجئے۔ صاحب السنة وصاحب التوحید، صاحب السنہ و صاحب التوحید، جو صاحب السنہ ہے نا وہ صاحب التوحید، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس مکتب فکر کے لوگوں کو جو جماعت تبلیغ کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے ان کے ساتھ چلت پھرت کرے، ان کے ساتھ نمازیں، وہ اگر ان کی بدعقیدگی بالکل ظاہر ہے تو شیخ معراج ربانی بھی دراصل عقیدے کی بات کہہ رہے ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف اس کے عقائد ہیں۔ سمجھ میں بات ہے، کھلی بات ہے، یہ صرف دیوبندی بریلوی اب نام رکھ لینے سے کوئی چیز مسلمان کہہ لینے سے کوئی آدمی یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور میری ایک درخواست ہے ہمارے ہندوستان کے علماء سے خاص طور سے، اور یہ کہ آپ کشف الشبہات کا درس دیجئے، کشف الشبہات کو ایک دفعہ نہیں، اس کو سینکڑوں دفعہ پڑھیے، پھر اس میں آپ کو صحیح منہج کا پتہ چلے گا۔ کشف الشبہات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جن کے دعوتوں سے سعودی عرب عالم وجود میں آیا، جن کی دعوت کا مقصد زمین پکڑنا نہیں تھا، ان کے دین کا ان کا مقصد تھا دین پکڑنا، دین پکڑوانا، صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لیکن اللہ رب العزت نے اس دعوت کی برکت سے دین بھی دیا، دنیا بھی دیا، زمین بھی دیا، دین بھی دیا، زمین بھی دیا، تو بادشاہت بھی دی تھی، جس کا 92 نیشنل ڈے ہے کل منائے جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس کے ولاۃ امور کو اللہ تعالیٰ کتاب و سنت اور علماء اور قائدین اور امت اسلامیہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے اور حرمین شریفین کی حفاظت کرنے کی زیادہ سے زیادہ اللہ اس حکمران کو، ان حکمرانوں کو، ان ولاۃ امور کو، بادشاہ اللہ انہیں توفیق زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے امت کی خدمت کرنے کی۔ یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے حق میں یہ دعا کریں کہ اللہ ان کی پیشانیوں کو کتاب و سنت کے لیے مسخر فرمائے، اور اللہ اس کے رسول کے پیغام کے اوپر چلنے والا ان کو اور ان کے وزراء اور ان کے تمام ساتھیوں کو بنائے، اور اللہ ان کے ذریعے سے توحید و سنت کی دعوت کو دنیا کے اندر مضبوط بنائے، اور اللہ انہیں راہ ہدایت دے، صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوپر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ان ولاۃ امور کے لیے دعا کریں، ان کے حق میں دعا کریں، ان کی صحت کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، ایمان عقیدے کی بھلائی کے لیے، ان کے آخرت کی بھلائی کے لیے۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ خیر کشف الشبہات کا درس ہونا چاہیے، کشف الشبہات پڑھائیے، سارا منہج واضح ہو جائے گا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے بعد بھی
حضرت ابوبکر صدیق کا قبیلے بنو حنیفہ موجود تھے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اذان کہتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے رسالت کے مقابلے میں ایک اور رسول بنا لیا تھا، یعنی محمد بن مسلمہ کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی رسول ہیں. آپ یہ سوچئے کہ رسالت کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دینا جب اتنا بڑا کفر ہوگا کہ اس کے لیے جہاد کرنا فرض ہے، تو جو اللہ کے بالمقابل اپنے ولیوں، پیروں، فقیروں، غریب اور بے حسب نسب لوگوں کو فقیر بنا کر کے کھڑا کر کے ان کی عبادت اور پوجا ان کو پکارتے ہیں اور انہیں توسل کے طور پر ان سے مدد اور فریاد کرتے ہیں، یہ کتنے بڑے مشرک ہیں. اور جہاں تک یہ اہل حدیثوں کی بات آپ کر رہے ہو کہ اہل حدیث جو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے ہر ایک کے پیچھے نماز، تو یہ وہ اہل حدیث ہے جنہوں نے فری میں خود کتاب و سنت کی بڑے ٹھنڈے پیٹوں ان کو یہ اہل حدیث کا نام ملا ہے. بقیہ جنہوں نے ہم جیسے لوگوں نے جنہوں نے ان غلاظتوں میں سانسیں لی ہیں اور ان کفریات کو شرکیات کو کیا ہے اور اللہ نے پھر ہدایت عطا فرمایا. ہمیں پتہ ہے کہ ایسے لوگ جو دیوبندیوں کی موافقت کرتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، ان کو دیکھیے کہ ان کی بہن بیٹیاں دیوبندیوں کے گھروں میں، دیوبندیوں کے، اب میں کیا بتاؤں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بڑے بڑے امیر ہیں جماعت دیوبندیوں میں موجود ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں موجودہ. جی جناب عالی. اور میں نے اپنی آنکھوں سے، بلکہ میری زمان جاہلیت جب میں بدعتی اور مشرک قبولی تھا اس وقت میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جن گھروں میں میں فاتحہ دیا کرتا تھا اور ان کا شوہر آ کے کہتا تھا کہ مولوی صاحب آپ فاتحہ دیتے ہو، لیکن ہماری بیوی نہیں کھاتی. ہم نے پوچھا کہاں کی ہیں، تو اس نے بتایا فلاں فلاں گاؤں کی ہیں. پتہ چلا وہ سارے اہل حدیث تھے، لیکن وہ سیٹھ تھے، مالدار تھے، چودھری تھے، وڈیرے تھے، بڑے لوگ تھے، مہتو تھے. انہوں نے اپنی بیٹیاں مال و دولت کی ہوس میں، یہ اہل حدیثوں کی میں بات بتا رہا ہوں، اور آج بھی وہ شخص بھی زندہ ہے، وہ گھر بھی زندہ ہیں اور ان کے بیٹے اہل حدیث ہو گئے الحمدللہ. وہ بیٹا رو رہا تھا، میں بھی گیا، ملاقات کری، میں بھی رویا. میں نے کہا بھائی آپ اہل حدیث ہو جاؤ، الحمدللہ یہ کتاب و سنت کا راستہ ہے. ٹھیک ہے آپ اہل حدیث نہ کہو، لیکن کم از کم قرآن و سنت کو آپ کی اہلیہ، آپ کے صاحبزادے بڑے سیٹھوں میں، اور 1-2 بیگھے کی زمینوں کے نہیں وہ جوتنے والے، وہ جناب علی سینکڑوں بیگھوں کے مالک، علاقوں کے زمینداروں کی میں بات کرتا ہوں. وہاں میں رہتا تھا، وہاں میں جاتا تھا، وہاں میں میلاد پڑھتا تھا عورتوں کے اندر بیٹھ کر کے. وہاں بہرحال وہ زندگی الگ تھی. تو مجھے پتا ہے وہ، لیکن وہ بیچاریاں سسک کے دم لے رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لعنت بھیج رہی ہوگی. حالات وہ تو نہیں زبان سے اپنے ماں باپ کو لعنت بھیجیں گے، لیکن کم از کم حالات تو ان سے ماں باپ کے اوپر ضرور لعنت بھیجتے ہوں گے، جو ماں باپ اپنی بہن اور بیٹیوں کو، جو بھائی جان بوجھ کر کے مشرکوں، بدعتیوں، قبوریوں اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں. چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں، چاہے اپنے آپ کو قادیانی کہیں، چاہے آپ کو مرزائی کہیں، چاہے آپ کو بوری کہیں، چاہے آپ کو دیوبندی کہیں، چاہے وہ بریلوی کہیں، چاہے بستوی کہیں، چاہے گوڑوی کہیں، چاہے ایرانی کہیں، چاہے تورانی کہیں، اس سے ہم کو چاہے مکی کہیں، چاہے مدنی کہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں نسبتوں سے ہے. ہمیں اصل چیز سے عقیدہ ہے. عقیدہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے. کتنے مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جو ہے اجمیر کے جانے کو حج قرار دیتے ہیں. میں خود عقیدہ رکھتا تھا وہ جو جنتی دروازہ ہے، اور جنتی دروازے کے طواف کو وہ چھوٹا حج کہتے تھے. حج کرنے جا رہے ہیں خواجہ کے دربار میں، حج کرنے جا رہے ہیں، طواف کرتے ہیں. اس کا ہمارا عقیدہ تھا. بلکہ ہم گزرے بھی ہیں کہ یہ جنتی دروازہ ہے، یہاں سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کوئی ہو جائے تو جناب علی وہ کیا کہتے ہیں جنتی ہو جاتا. اور میں گزرا ہوں ادھر سے ادھر. ہمارے استاد سے مر گئے، وہ بھی پیر بھی مر گئے، سب مر گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے وہ مستحق تھے اور مستحق ہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے بڑی مشکلوں کے بعد یہ جو ہے کیا کہتے ہیں دولت دین اور ایمان، دولت توحید ملی ہے جس کی پاداش میں، اور یہ ٹھنڈے پیٹ اہل حدیث اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو بیٹھ کے کرسیوں پر مادہ پرست ہو چکے ہمارے علماء، الا من رحم اللہ، چند ایک کو چھوڑ کر، باقی اکثر و بیشتر مادہ کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری توحید کیا ہے. الا من رحم اللہ، باقی سارے کے سارے سگانے دنیا بن چکے ہیں، اور عباد الدینار والدرہم کے پیچھے انہوں نے کتاب و سنت کا سودا کیا ہے. صلح کلیانہ روش اختیار کی، دوغلی پالیسیاں اپنائی، منافقت کی زندگی گزاری. چند ایک کو چھوڑ کر اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے. جن کے اوپر اللہ نے رحم کیا وہ ہیں، آج بھی ہیں، اور ان کی وجہ سے جماعت اہل حدیث زندہ ہے، ورنہ ختم ہو جاتی ان سے صلح کلیوں سے اور ایسے دوغلوں سے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو ہم جو لڑتے بھیڑتے ہیں، ہم لڑائی بھڑائی کی وجہ سے کوئی کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، یا ایک گاؤں میں 2 مسجدیں، وہ بات الگ ہے. لیکن
جو عقیدے کا فساد ہے، جو دین کا فساد ہے، وہ کچھ بھی ہو بہرحال اس سے بہرحال عقیدے سے کبھی سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کائنات نے بھی سب کچھ تسلیم کر لیا تھا، لیکن جب عقیدے کی بات آئی، توحید کی بات آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے سودا نہیں کیا، بلکہ آیت نازل ہوئی لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تو ہم اہل حدیث ہیں اور ہم اس یقین کے ساتھ ہیں کہ الحمدللہ یہ نہیں کہ ہمارا دین صحیح ہے، ہم جس پر ہیں وہ صحیح ہے، اور سامنے والے کے دین کے بارے میں بھی ہم کو صحیح ہونے کا گمان ہے، نہ یہی اہل حدیث کا طر امتیاز ہے کہ وہ امت مسلمہ میں تفریق نہیں پیدا کرتے، نہ تفرقہ پھیلاتے ہیں، بلکہ حق و باطل کے اندر تفریق ضرور کرتے ہیں، حق و شر اور خیر اور شر کے درمیان ضرور وہ فرق کرتے ہیں اور لوگوں کو کھول کھول کے بتاتے ہیں۔ یہی میزہ ہے، یہی تمیز ہے، اور یہی اہل الحدیث کا طر امتیاز ہے، اور یہی دعوت کا ہماری شان ہے الحمدللہ، اور یہ یان، یہ بان، یہ آوازہ ہے ہمارا۔ تو معاف کرنا، ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہماری بہن بیٹیوں کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، چندے خوری کی وجہ سے ہم اپنے دین، اپنے لوگوں کی جنت بنانے کے لیے ہم اپنا جہنم بنائیں، ہم ایسے فتوے بازیاں کریں اور ایسی زبانیں استعمال کریں کہ صاحب ایسا نہیں، ویسا ویسا نہیں ویسا، اور یہ جائز وہ حرام۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو حنیفہ جو نماز پڑھتے تھے، جو روزہ رکھتے تھے، اس زمانے کے صحابہ کے زمانے کے تابعین کہہ لیں آپ، ان سے جو جنگ کی گئی، کیسے جنگ کی گئی، کیوں جنگ کی گئی، یہ باقاعدہ اصحاب الردہ کا اور صحابہ شرک کا، اہل شرک کا اور اہل کفر کا عقیدہ فقہ کے ابواب میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، موجود ہے، لیکن لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں، اغماض سے کام لیتے ہیں، تساہل سے کام لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا جائے۔ بھلے اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص قبوری ہے، بدعتی ہے، مشرک ہے، 100 برس بھی اگر آپ کو اپنے گھر میں نماز پڑھنا پڑے، مسجد میسر نہیں ہے، آپ اس میں پڑھیے، لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، بشرطے کہ آپ ان کے اوپر حجت قائم کر چکے ہوں، یعنی بتا دیں کہ جناب علی یہ عقیدہ آپ رکھتے ہو، کہیں گے ہاں، کہ تو یہ قرآن و سنت سے خلاف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث ہی کیوں نہ کہتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے حقائق، اس بات کو صاف طریقے سے رکھیں، اور معاف کیجیے گا، حالات کیسے بھی ہوں، حالات سے ہم سمجھوتا نہیں کرتے، تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا اصل جو ہے کیا کہتے ہیں، اصل جو ہمارا دین ہے، ثوابت جو ہیں، اصل عقیدہ ہی تبدیل کر دیں، اصل منہج ہی تبدیل کر دیں، ہرگز نہیں۔ ہم دوسری چیزوں سے اسلام نے دوسری چیزوں میں اسلام نے تفاہم اور کیا کہتے ہیں رواداریاں برتی ہیں۔ بیٹھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھنے والے لیٹ کے پڑھ لیں، لیکن نماز ہی چھوڑ دیں، اس کی اجازت نہیں۔ عقیدے ہی سے سودا کر لیں، اس کی اجازت نہیں۔ بہرحال تو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے علماء کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ معاف کرنا، علماء ہیں، بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ، یہ درست ہوں گے تو سب درست ہوں گے۔ زلت العالم، کسی عالم کا پھسلنا پورے عالم کا پھسلنا ہوتا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کئی واقعات موجود ہیں۔ مسجد میں گئے، اپنے شاگرد کیا کہتے ہیں محمد حسن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کے امام مانے جاتے ہیں، وہ لے کے گئے، آخری وقت میں بصارت بینائی چلی گئی تھی، وہ مسجد کے قریب پہنچے، جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مؤذن چلا رہا ہے صلاۃ جامعہ صلاۃ جامعہ، کہا کیوں اذان نہیں ہوئی؟ کہا اذان ہو گئی۔ تو کہا پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا تصویب کر رہا ہے۔ کہا اخرج بنا من هذا المبتدع، مجھے اس بدعتی سے دور لے کے چلو، مجھے اس بدعتی سے دور لے کے چلو۔ میں تو انہوں نے تو نماز مسجد میں پڑھنا گوارا نہیں کیا، جائے گی اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو آج تو ہم بدعتیوں کو من و سلامہ ملتا ہے بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے۔ اہل بدعت جو اس حد تک بدعت میں مبتلا ہوں، جو شرک تک پہنچتا ہو، جو مخرج من الملہ ہو، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ اور معاف کیجیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ماننا ایسے جیسے دنیاوی زندگی ہے، اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر ماننا، اللہ کے نبی کو غیب داں ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مددگار سمجھنا، جہاں چاہے بلا لینا، یہ تمام سب یہ تو یہودیوں نصرانیوں کے بھی عقیدے سے بدتر عقیدہ ہے، اور یہ عقیدے موجود ہیں آج کل کے کلمہ پڑھنے والے اکثر مسلمانوں کے اندر، ہمارے بر صغیر کے اندر۔ کیا کریں گے آپ؟
تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے قدریہ کا فرقہ اس زمانے میں وجود پذیر ہو چکا تھا، اور لیکن وہ آیا ایک شخص نے سلام بھی کہا، فلاں نے سلام یا کہا فلانا قدری ہے کہا، میں اس کے سلام کو جا کے بولو کہ عبداللہ نے اس کے سلام کا جواب نہیں لیا، اسے سلام کا جواب دینا وہ حرام سمجھتے تھے، اور آپ تو بیٹیاں دے رہے ہیں، آپ تو بیٹیاں دے رہے ہیں محترم، صحیح بات ہے، بیٹیاں دے رہے ہیں، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین آمین، اللہ آپ تو بیٹیاں بیاہ رہے ہو مال و دولت کے چکر میں، ہیں کہ بہت بڑے مہتو ہیں، بہت بڑے سیٹ ہیں، بہت بڑے چودھری ہیں، بہت بڑے فلاں، ہمارے خاندان کے ہمارا خون ہے، اور بیٹیاں دو، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے نہیں یہ لوگ زبان کھولتے ہیں، ان کے منہ میں اسی لیے دہی جمی ہوئی جمع ہوا ہے، صحیح بات، ان کی زبانوں پہ اسی لیے تالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اپنی بہن بیٹیوں کو بیاہیں تو کس منہ سے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ نام کے اہل حدیث ہیں، الا من رحم اللہ، باقی سب برباد ہیں، ان کو کشف الشبہات پڑھوائیے، ان کو اصول الثلاثہ کی کا درس دیجیے، بڑے بڑے منطق فلسفے بڑے بڑے ایران توران کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو کشف الشبہات کا درس دینا چاہیے، دلوائیے ان سے اہل حدیثوں، ان کو کشف الشبہات کا درس دلاؤ۔ اللہ اکبر، معاف کیجیے گا بھائی، آپ بات لمبی ہو گئی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بات بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، میں اپنے زمانے جاہلیت کی باتیں کھولوں تو ابھی بہت سارے راز افشا ہوں گے، بہت سارے راز سینے کے اندر بھرے پڑے ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو میں کبھی انشاءاللہ ضرور لکھوں گا ان سب چیزوں، بالکل لکھیں، یہ اہل حدیثوں کے اندر بھی وہ غیرت ایمانی ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کو جگانے کی ضرورت ہے، بیدار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آمین، السلام آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معافی چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں۔ یہ تھے فضیلت الشیخ معراج ربانی جن کی گفتگو آپ نے سنی۔ دراصل ایک ویڈیو سرکولیشن میں تھی شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ کی، اس پر کچھ تبصرہ آیا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس تبصرے کو سننے کے بعد اصل میں شیخ معراج ربانی نے حافظ شکیل احمد میرٹھی حفظہ اللہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ہم نے یہ سوچا کہ حافظ شکیل احمد میرٹھی کا بھی ایک سافٹ کارنر ان کی آواز میں ہمیں محسوس ہوا، اور یہ ہماری بدگمانی تھی۔ بہرحال حافظ شکیل صاحب نے جو وضاحت کی ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس ڈاکومنٹ سے میرے خیال سے ان لوگوں کو جو کہ اہل حدیث ہوئے ہیں یا سعودی عرب میں آ کر شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ صالح العثیمین، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، ان کی گفتگو سننے کے بعد جب عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے نا، تو پھر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہماری جب نمازیں پہلے نہیں ہوتی تھی تبھی تو ہمیں درست کیا گیا، اب جس منہج پر ہم نمازیں پڑھتے تھے وہ درست نہیں تھی تبھی اصلاح ہوئی ہے، اور جو آج بھی ہمارے رشتہ دار اسی طرح کی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کی نمازوں کو یہ کہہ دینا کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، تو پھر آپ یہ مدارس اور یہ مساجد کیوں بنا رہے ہیں؟ الگ الگ اتنی بڑے بڑے کمپلیکس آپ چندہ جمع کر کے لوگوں سے جو جمع کرتے ہیں، اور وہ پھر اہل حدیث مساجد کی تعمیر بھی ہوتی ہے، اہل حدیث مساجد اور مدارس کی تعمیر بھی ہوتی ہے، تو جب ہماری نماز، ہمارے ان بچوں کی نمازیں دیوبندی حضرات کے پیچھے ہو جاتی ہیں تو پھر یقینی بات ہے بریلویوں کے بھی پیچھے ہو جاتی ہوگی، تو پھر الگ مساجد کا تو کوئی وہ لا یعنی سی چیز ہے۔ بہرحال اس تبصرے کو سننے کے بعد ارشاد بھائی کیا کہتے ہیں سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ شیخ صاحب، آپ کی یہ کیا کہوں اسے، تقریر، واعظ، نصیحت ماشاءاللہ بہت عمدہ، اللہ آپ کو اس پہ قائم اور دائم رکھے، آپ کو بھی قائم اور دائم رکھے، اور ہمیں بھی اللہ آپ کو ہمت دے، آمین، صحت دے، آمین، ایمان کی اور دولت دے، آمین آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے یہاں حافظ شکیل کی آواز سننے سے پہلے ہمارے آج بھی بہت سے رشتہ دار ہیں جو کہ دیوبندی ہیں، ان کے ساتھ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ دیوبند کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے سارے رشتہ دار دیوبندی ہیں،
بہت سے لوگ بریلوی بھی ہیں، ان کے یہاں بھی آنا جانا رہتا ہے، لیکن جب نماز اور عقیدے کی بات ہوتی ہے نا، تب ہم ان سے قرآن و سنت کے منہج کو مد نظر رکھتے ہوئے عقیدے پر کوئی تنازل اختیار کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان ہی کا فتویٰ ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ابھی آپ بتا دیجئے کہ کون امام ہے دیوبندی جو یہ نہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ حاضر و ناظر نہیں ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو کہ سعودی عرب میں رہنے کے بعد اب واپس جا رہے ہیں اور ان کو یہاں آ کر تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں، تو ان کا منہج مختلف ہے۔ شیخ شکیل احمد میرٹھی اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، احباب کی محبت بھری گفتگو سنی ہے میں نے۔ شکریہ۔ ہمارے بھائی عزیز محترم شیخ معراج ربانی صاحب نے جی جو فرمایا کہ دل میں بات کھٹک رہی ہے، تو میں یا تو اپنی بات سمجھا نہیں پایا ہوں، بلکہ میں یہ تو کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ آپ حضرات میری بات نہیں سمجھ پائے ہیں۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میں نے اصل میں سوال کیا ہے وہ صحیح بات ہے، گروپ کے احباب سے، اور اس میں شیخ معراج بھی شامل ہیں، کہ وہ دیوبندی جو اہل حدیثوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، جی وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ دیکھیے، میں مولانا محمد رحمانی صاحب نے جو بات بیان کی ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے، بالکل نہیں ہے جو کچھ وہ فرما رہے ہیں، اور جتنی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اور بھائی عاقل صاحب کا یہ کہنا کہ میرے نظریے میں ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ آپ کو میں عزت دے۔ الحمدللہ اپنے منہج و مسلک میں بہت پختہ ہوں اللہ کی توفیق سے، اور اللہ سے پختہ دعا ہے کہ اہل حدیث منہج و مسلک پر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے۔ آمین آمین۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کمپرومائز کا۔ ہاں، بس اتنی بات ضرور ہے کہ میں جب دوسروں کے تعلق سے گفتگو کرتا ہوں تو اس میں میری گفتگو میں جارحیت نہیں ہوتی ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، اور میں اس سے اجتناب کرتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ بات ضرور کہتا ہوں جو کہنے کی ہوتی ہے، لیکن ذرا نرمی سے اور اس انداز میں کہ اس تک پیغام پہنچ جائے۔ شکریہ۔ اس سے اگر آپ حضرات اختلاف کریں تو آپ کا حق ہے یہ، اختلاف کرنے کا کوئی اور میں آپ سے عرض کروں کہ ناممکن میں ہے۔ نے پچھلے سالوں میں ایک دیوبندی مولوی مراد آباد کا ہے، اس کا نام ہے مفتی شبیر احمد قاسمی۔ جی تراویح سے متعلق اس کا پمفلٹ دلی میں تقسیم ہوا تو میں نے اس کا جواب لکھا تھا، اوکے، اور اس کے جواب کا جو میں نے لکھا ہے ایک عبارت پڑھ کر سنائے دے رہا ہوں، جس سے میرا نظریہ آپ حضرات پر واضح ہو جائے گا۔ انہوں نے لکھا تھا، مفتی شبیر احمد قاسمی نے، کہ آج کل ہندوستان میں بریلوی مکتب فکر کے لوگ اہل حدیث کی طرح اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لہذا احقر کی اس تحریر میں اہل سنت سے بریلوی حضرات کو نہ سمجھیں، بلکہ اس سے ائمہ اربعہ کو ماننے والے مراد ہیں۔ خاص طور پر حنفی دیوبندی ان نصوص اور اصولوں کے زیادہ پابند ہیں، اس لیے انہی کو اہل سنت کہنا زیادہ صحیح ہے۔ میں نے اس پیراگراف کا جواب لکھا ہے، اور لکھا میں نے کہ ہندوستان کے بریلوی اہل حدیث کی طرح نہیں بلکہ دیوبندی حضرات کی طرح ہی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دیوبندی اور بریلوی عقائد اہل سنت کے منہج پر نہیں ہیں۔ یہ دونوں فرقے عقیدے میں ماتوریدی ہیں، فروعی مسائل میں حنفی ہیں، اور تصوف و سلوک میں چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی وغیرہ ہیں۔ دیوبندیوں کے عقائد کی وضاحت دیوبندی عالم مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے اپنی کتاب المہند المفند میں کی ہے۔ دیوبندی فرقے کے مقلدین نہ مکمل طور پر اہل سنت ہیں اور نہ مکمل طور پر حنفی، کیونکہ یہ صرف فروعی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کے دعوے دار ہیں، عقائد میں ماتوریدی ہیں، اور تصوف و سلوک میں صوفیہ کے مشہور 4 سلسلوں سے منسلک ہیں۔ اس لیے مفتی شبیر صاحب کا یہ کہنا کہ دیوبندی حضرات کو اہل سنت کہنا زیادہ صحیح ہے، محل نظر ہے۔ بلا شبہ وہ حنفی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے جو دیوبندی اور بریلوی دونوں فرقوں سے الگ ہے، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ اور انہی کی طرح کے دوسرے حنفی حضرات۔
مفتی شبیر صاحب کا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ اہل سنت سے مراد ائمہ اربعہ کو ماننے والے، کیونکہ اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے وجود سے پہلے موجود تھے، اس لیے اہل سنت کو ائمہ اربعہ کی تقلید میں محصور کر دینا کسی بھی طرح درست نہیں۔ جہاں تک اہل حدیث کا تعلق ہے تو جماعت اہل حدیث مکمل طور پر اہل سنت والجماعت کے منہج اور اصولوں پر قائم ہے۔ آج کے دور کے دیوبندی مقلدین اور مفتی شبیر صاحب قاسمی جیسے علماء اہل حدیث دشمنی میں اتنا آگے نکل گئے کہ ان لوگوں نے اپنے ہی علماء کی تحریروں اور فتاویٰ کو نظر انداز کر دیا۔ یہ لوگ اس وقت عام مسلمانوں میں اہل حدیث کے خلاف نفرت پھیلانے کو بڑا اہم فریضہ اور جہاد سمجھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ قیامت کی جواب دہی سے بالکل بے پرواہ ہو کر جھوٹ، مکر، فریب اور اتہام بازی کے مشغلے میں کیوں مصروف ہیں۔ تو یہ میں نے ایک اپنے جواب کی ایک عبارت پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، تو اس سے میرے نظریے کا آپ حضرات بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے گروپ کے احباب سے سوال کیا ہے محمد رحمانی صاحب کی ویڈیو کے حوالے سے کہ بھائی یہ وہ دیوبندی جو ہمیں گمراہ سمجھ رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے باقاعدہ فتاوی شائع ہو چکے ہیں اور موجودہ دیوبندی علماء کا یہی نظریہ ہے، تو جو لوگ ہمیں گمراہ کہتے ہیں، کس ضمیر کے ساتھ ہم ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں اور کس بے غیرتی کے ساتھ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور بے ضمیری کے ساتھ؟ تو یہ میرا سوال ہے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ رہا یہ کہنا ہمارے بھائی ارشاد کا کہ کیسے معلوم ہوگا کہ صاحب ان میں کون آدمی جو اہل حدیث کو صحیح سمجھتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے ہم واقف بھی ہیں کہ وہ اہل حدیثوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اہل حدیث مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی جمعہ پڑھتے ہیں، جی ہاں، اور وہ ان عقائد سے واقف بھی نہیں ہوتے جو اصلاً دیوبندی کتابوں میں ان کے عقائد لکھے ہوئے ہیں۔ بالکل وہ نہیں جانتے، وہ صرف اب انتصاب ہے کہ سب ہم دیوبندی ہیں یا ہم حنفی ہیں، صحیح، اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث کو برا نہیں کہتے، اہل حدیث کو گمراہ نہیں کہتے۔ میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، صحیح، اور ہمارے اور آپ کے حلقے میں ایسے لوگ ہیں موجود، میں ان کو مستثنا کر رہا ہوں ان حضرات سے جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ صحیح بات بہرحال ہے۔ یہ کہ ہمارے جو احباب ہیں وہ اپنی رائے سے نوازیں۔ محمد رحمانی صاحب نے جو کچھ کہا ہے ہاں، اس پر ہمارے احباب کیا فرماتے ہیں، یہ میرا سوال ہے۔ آپ کا سوال الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت تفصیل سے اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم ہے کہ اس گفتگو کو ہم ایک چھوٹا سا گروپ ہے اس میں شیئر کیا گیا، اور پھر میں نے مناسب سمجھا کہ اسے ان احباب کی خدمت میں بھی پیش کر سکوں، کیونکہ اکثریت جو لوگ شیخ معراج ربانی کی تقاریر سن کر یہاں سے اپنے وطن لوٹ رہے ہیں نا، دہلی کے، سہارنپور کے، کتنے لوگ ہیں، جب میں نے انٹرویو کنڈکٹ کیے تھے نا کاروان توحید کے، تو 99% لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں شیخ معراج اور شیخ توصیف کی تقریریں سننے کے بعد۔ تو یہ مسلسل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، شیخ توصیف سے پوچھتے ہیں، شیخ معراج سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ تو اہل حدیث تو ہو گئے، لیکن اب آپ کے یہاں یہ جو فتوے نظر سے گزر رہے ہیں کہ ان کی نمازیں دیوبندیوں کے پیچھے ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمیں کیوں دعوت دی گئی؟ جب ہماری نمازیں پہلے درست تھی تو ہمیں پھر وہیں پر رہنے دیا ہوتا۔ تو بات ان کی دیکھیے بڑی معقول ہے۔ ہم ان سے صرف اتنا، جیسے شیخ معراج ربانی نے اور شیخ صالح الفوزان نے کہا کہ یہ تبلیغی جماعت، یہ دیوبندیوں کی جماعت، یہ تصوف پر مبنی ہے اور صحیح العقیدہ جماعت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو سعودی عرب میں رہنے کے بعد اب دیوبندی بھی ہیں، لیکن بہت صاف ستھرا ان کا منہج ہو گیا ہے۔
اور وہ الحمدللہ ہم یہاں سعودی عرب میں کتنے دیوبندیوں کو جانتے ہیں، بہت رواداری، بلکہ ہمارے ایک صاحب، میں ابھی نیوم ایگزیبیشن دیکھنے گیا تو ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے میرے ساتھ وہاں پر نیوم ایگزیبیشن میں موجود تھے، انہوں نے مجھے دیکھ کر پکڑ لیا اور اپنے والد کا بھی تعارف کرایا، میں تو ان کو نہیں جانتا تھا۔ تو بہت رواداری اور بہت ملنساری سے جس طریقے سے وہ ملتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اخلاق اور خندہ پیشانی سے ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جیسے شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ایسا آدمی جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں اور سنتے ہیں اور ہماری مدد کو پہنچتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور دست مبارک بھی، جیسے شیخ زکریا نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، دست مبارک بھی نکل جاتا ہے ہاتھ سے اور لوگ اس کو چومتے بھی ہیں۔ تو بھائی ایسے عقیدے والے کے پیچھے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، لاہوری ہو یا اجمیری ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی دیوبندی ہے، صحیح العقیدہ ہے، ہمارے نعمان بھائی ہیں، ہمارے دیوبند کے رہنے والے ہیں، الحمدللہ وہ صحیح العقیدہ ہیں، دیوبند میں الحمدللہ اہل حدیث ہیں، تو ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اب جو منہج شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ صوفیوں کا منہج ہے، اور اس منہج پر قرآن و سنت کہ لوگ ان کے ساتھ رہیں، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں، ان کی چلت پھرت کا مقصد یہ ہے کہ تصوف عام ہو جائے۔ بلکہ میں کسی روز وہ بتاؤں گا آپ کو کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اور مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب نے جو تبلیغی جماعت تھی، اس کی چلت پھرت کا مقصد یہ لکھا تھا کہ طریقہ کار فلانے کا ہونا چاہیے عام ہونے کے لیے، اور میرا راستہ عام ہونا چاہیے۔ اور مولانا رشید گنگوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قسم کھاتا ہوں زمانے کی نجات اور ہدایت موقوف ہے میری اتباع پر۔ تو مولانا رشید احمد گنگوئی اور اس طرح کی جو عقیدے رکھنے والے ہیں نا، ہماری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ عقیدے درست فرما لیں، عقیدے درست۔ ہمارے تو ہم چاہتے ہیں، اور الحمدللہ اب تو شیخ معراج کی تقاریر سن کر اور شیخ توصیف الرحمان کی اور دیگر علماء کی، اور یہ صاف ستھرا منہج ہے جو آج آپ نے سنا ہے نا، یہ صاف ستھرا منہج ہے۔ کسی پر کوئی، جیسے حافظ شکیل صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی طنز نہیں کرنا چاہیے، طنز نہیں کرتے ہیں، طنز نہیں کرتے۔ آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے مٹھاس ڈالی ہے، اللہ اسے قائم اور دائم رکھے، اور آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ تا قیامت ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قرآن و سنت پر گامزن رکھے اور موحد رکھے، اور ہمارا اس دنیا سے ہم اس حالت میں جائیں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور موحد ہوں ہم، ہماری نسلیں آنے والی جو جتنی بھی نسلیں ہوں، ان کے بچوں کے بچے بھی قیامت تک بھی اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سنت پر جمائے رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو اختیار ہے، اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے آپ اپنا کمنٹس ہمیں پیش کر سکتے ہیں۔ معذرت چاہوں گا، 30-35 منٹ کی یہ ویڈیو ہو گئی ہے، لیکن یہ ضروری تھا اس پیغام کو نشر کرنے کے لیے ڈیٹیلڈ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون